امام معصوم کے حوالے سے، اور صرف ایک جملہ وہی ضمیر کی عدالت والا ہے بس، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے طور پر سن رہا ہو، پڑھ رہا ہو، سب شامل ہوتے ہیں اس میں۔ وہ غلط لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مستثنا سمجھتے ہیں۔ نہ، ساری عظمتیں صدقہ ہے فرش ادا کا، تمام احترام تو غیر ہے اس فرش ادا کا، ورنہ کہاں آدمی، کہاں ممبر، کہاں نبی کی باتیں، سماعت کر دیں محمد والے محمد کا۔ فرش ادا عظیم نہ ہوتی تو یہ آدمی اس قابل تھا کہ وہاں بیٹھے جہاں نبی اپنے نواسے کو لے کے بیٹھتا۔ سلام کرتے ہیں محمد والے محمد پر۔ ساری عظمتیں صدقہ ہے اس پر شہزاد، توجہ رکھیے گا، ساری عظمتیں، اور یہ بات تاریخ سے میں پروف کر دوں گا، مگر میں اس منبر کی بات کر رہا ہوں جس کا رشتہ نبی اور آل نبی سے ہے۔ منبر تو بہت بنی ہے میاں، سلام کرتے ہیں محمد والے محمد پر۔ لکڑی کے تختوں کو تھوڑی منبر کہتی، سلام کرتے ہیں محمد والے محمد پر۔ آخری جملہ وہی زمین کی عدالت، 98%۔ امام معصوم کی خدمت میں ایک شخص آتا، آ کے کہتا سرکار ایسا کرے حکومت وقت کے خلاف قیام کرتے، مطلب نکلے، ٹھیک ہے نکلے، مولا سن رہے دیکھے جواب نہیں دے رہے۔ امام معصوم وہ ہوتا جو پرزنٹ پہ نظر ویسے ہی رکھتا ہے جیسے ماضی کو دیکھ رہا ہو، اور جیسے اس کی نظر میں ماضی ہوتا ہے ویسے ہی اس کی نگاہوں میں فیوچر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تین ہی زمانے تو ہوتے ہیں نا، پاسٹ، پرزنٹ، فیوچر۔ ہم میں اور ان میں یہ بھی کلیئر فرق ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے، آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ چاہنے والا نام محبت گفتگو کر رہا ہے کہ سرکار آپ حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ آگے کا جملہ کہنے کہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں۔ مولا پھر بھی متوجہ گفتگو ہو رہی، اس نے کیا دعویٰ کیا؟ چاہنے والے بہت ہیں۔ تھوڑی دیر بعد امام معصوم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ اس کا منہ کھول، کیا ہے؟ کہ سرکار آ گئے، اتر جا۔ توجہ رکھیں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہا؟ اتر جا۔ اب وہ کبھی مولا کو دیکھ رہا ہے، کبھی کاندارے کو دیکھ رہا ہے، وہ یا زبانی پہ زبانی سے کہہ رہا ہم تو اعلان محبت کر رہے تھے، آپ جلانے کی بات کر رہے ہیں۔ عقیدہ بنتا ہے مخبر صادق کی خبر سے، اگر اس کی نگاہ روایات پر ہوتی تو وہ اس کا دل اسے مطمئن کر دیتا۔ زمین کی عدالت میں وہ مطمئن نظر آتا کہ جب اعلان معصوم کہہ رہا ہے تو آپ ہو تو ہوا کرے۔ سلام کر دے محمد والے محمد پر۔ نیچے اچھا بند کر دے اس کو، پھر آگے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، مجھے ایک سوال کرنا ہے، واقعہ تھوڑی سنا۔ تھوڑی دیر گزری، سامنے سے گرد اٹھی، گرد کا دامن چاک ہوا۔ چاہنے والے نے امام کو دیکھا، امام نے چاہنے والے کو دیکھا۔ جیسے ہی چاہنے والے کی نظر امام پر پڑی، اس نے نالائن اتاری، بغل میں دبائی۔ ایک بات بتاؤں، یہ جو علم تازیہ جلوس لے کے امام باڑے میں انٹری سے پہلے یہ جو ہم نالائن اپنی کھسکا دیتے ہیں، خدا شاہد ہے میدان محبت کے سپاہیوں نے سکھایا ہے۔ سلام پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ نالائن اس کے بغل میں دبائی، سیدھے امام جھوک کے قدم کو چھوٹنا ہی چاہتا تھا۔ امام نے کہا ہارون، امام نے فرمایا ہارون جی سکتا، کہ اس پہ اتر جا۔
ابھی لباس پر گرد سفر پڑی ہوئی، چہرہ بتا رہا ہے دور سے آیا ہے، وہ تو دیر سے بیٹھا ہوا تھا، گرد سفر لباس پہ ہے، مکے کا رہنے والا ہے، ہارون مکی، ہارون جی سر کا یہ تنور میں اتر تھا، اس نے منہ کھولا تنور کا اتر، اب اس سے کہا جا اس کا منہ بند کر دے، جیتا سوال تم سرکار جو تنور میں اتر رہا ہے وہ اس کا منہ بھی بند کر دے گا آپ کے ہاتھ سے؟ کہا نہیں، اسے تو اطمینان دلانا ہے، دیکھ اتنی دیر میں شعلے گلزار نہیں ہوئے، تو اسی سے کہا منہ بند کر، ٹھیک ہے منہ بند کر، پھر آگے بیٹھ گیا، یہ بات کرنے لگا، اب یہ بات بھی کرتا جا رہا ہے اور ادھر بھی دھیان، مولا سمجھ کے کہا پریشان لگ رہا ہے، کہاں سرکار بڑی دیر ہو گئی اس کو آگے میں اترے ہوئے، کہا تیرا دل بے چین ہے نا؟ جی سرکار، کہا جا اس کا منہ کھول، نیچے اس نے پھر منہ کھولا، کیا دیکھتا ہے؟ کہ سرکار یہ تو تسبیح الہی کر رہا ہے، میں نے ایک بات کی تھی، سوال کی واقعہ نہیں سنانا تھا، تو امام نے دو آدمیوں سے کہا، ایک پہلے والا جو بیٹھا تھا اس سے کہا اتر جا، ایک دوسرا آدمی آیا اس سے کہا اتر جا، میں نے ضمیر کی عدالت کی بات کی تھی، ہم ذرا دیر کے لیے آنکھ بند کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، سوچیں اگر تیسری آواز ہماری سماج سے ٹکرا جائے، ضمیر کی عدالت کی بات کر رہا ہوں، جواب دینا ضروری نہیں، ہر آدمی اپنی عدالت کا خود جواب دے، دو آدمیوں سے تو امام معصوم نے کہا آپ میں اتر جا، تنور میں اتر جا، ایک اتر گیا ایک نہیں اترا، میں نے عرض کیا اگر تیسری آواز ہو ہماری سماج سے ٹکرائے، تنور میں اتر جا، ہم پہلے والے کا ساتھ دیں گے یا دوسرے والے؟ صلوات پڑھتے محمد والے مگر عدالت کی ترازو ہر آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہو تو یہ سوچ لے گا بالفرض اگر یہ سماج سے ہمارے ٹکرائے تو ہم اس امتحان میں کس حد تک سکسیس ہوں گے، وہ ترازو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کیسے ہے کہ امام کا یہ پیغام تو ہم تک نہیں آیا کہ چلتے ہوئے تنور میں اتر جا، ہاں یہ پیغام ضرور آیا ہے بھائی صاحب بھائی کو دے دے، یہ پیغام تو نہیں آیا کہ چلتے ہوئے تنور میں اتر جا، مگر یہ پیغام ضرور آیا ہے کہ کسی کا حق تیرے کاندھے پر ہے اسے دے دے۔ ہم اپنی عدالت میں کھڑے ہوتے سوچے اما کسی کا حق جب ہم واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں تو حق تو حق ہوتا ہے، جان جان ہوتی ہے، جب ہم امام کے کہنے سے حق دینے کو تیار نہیں ہیں تو جان دینے کا حوصلہ، صلوات پڑھتے محمد والے محمد، بس سہمت تمام، اس لیے کہ بہت ساتھ نہیں دینا، صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ 98% کی بات میں نے کی تھی نا، ایک بات بتائیں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 60 ہجری، تو کہہ سکتا ہوں بے پناہ، اس لیے جب شمار نہ کر سکیں تو اسے یہی کہیں گے نا، اما تو جب تعداد ایسی تھی کہ جسے انگلی پہ گنا نہیں جا سکتا، ایسے وقت میں تاریخ کہہ رہی ہے کہ جدید کا نہ کرنے والوں کا نام تاریخ سنا رہی ہے، مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی وہ اتنے کم تھے کہ تاریخ نے ان کا نام بتایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ 2% اور 98% ہے نا، بلکہ 2% سے بھی کم ہے، مگر تھے کیسے وہ دیکھتے تھے کیسے؟ کربلا میں ایک بات ہے جو مسلسل پہنچی ہے اور اسے میں کلیئر کرتا ہوں نمبر سے، مسلسل جو بات پہنچی ہے وہ کیا ہے کہ امام مظلوم نے فرمایا جیسے صحابی ہم کو ملے ویسے نانا کو نہیں ملے، جیسے چاہنے والے ہم کو ملے ویسے بابا کو نہیں، جیسے صحابی ہم کو ملے ویسے بھیا کو، یہی بات پہنچی ہے نا، اور میں ممبر سے ہی بات کا اعلان کر رہا ہوں،
یہ عظمت اصحاب حسین کو گھٹانے کی بات ہے. ایک قدم بات اور آتے ہیں جو میں آپ بتانے جا رہا ہوں کہ جملہ اگر صرف اتنا ہی ملے تاریخوں میں کہ امام نے یہ فرمایا جیسے صحابی مجھے ملے نانا کو نہیں ملے, جیسے صحابی مجھے ملے بابا کو نہیں ملے, جیسے صحابی مجھے ملے بھیا حسن کو نہیں ملے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی 3 لوگوں کے اصحاب ایک پلے میں, عظمت کے اعتبار سے, چاہت کے اعتبار سے, قربانی کے جذبے کے اعتبار سے حسین کے چاہنے والے ایک پلے میں. یہی تو ہے, یہ پلہ بھاری ہے وہ ہلکا ہے. جبکہ تاریخ طبری میں جملہ ہے کہ مولا نے فرمایا لا اعلم, کون کہہ رہا ہے مجھے علم نہیں. وہ جملہ میں نے جان بوجھ کے کہا کہ ہم میں اور معصوم میں فرق کیا ہے. ہم پرزینٹ جانتے ہیں, حال جانتے ہیں. امام معصوم کیا ہے؟ ماضی پر بھی نظر ہوتی ہے, حال پر بھی نظر ہوتی ہے, فیوچر میں بھی نظر ہوتی ہے. امام معصوم کربلا میں کیا کہہ رہے تھے؟ لا اعلم اولا من اصحابی, یعنی علم امام حسین میں نہیں ہے, میرے اصحاب سے بہتر امام. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی عظمت امام حسین تاریخ آدم سے لے کے قیامت تک ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. مولا یہ بتانا چاہ رہے تھے اور صحیح بھی ہے یہ بات. امام بڑے جگر کی بات ہے کہ امام شمع بجھا دیں. لو ہم اندھیرا کیے دیتے ہیں, جس کا جہاں جی چاہے چلا جائے. اندھیرا کیوں کر دیا سرکار؟ کا شاید نظریں ملانے میں شرم رکاوٹ نہ بنے, حیا رکاوٹ نہ بنے. اچھا ایک وعدہ بھی ہے کہ تم چلے جاؤ گے نہ سمجھنا میدان محشر میں تمہیں پہچانوں گا نہ, میدان محشر میں پہچانوں گا بھی. آج تمہیں اجازت بھی دے رہا ہوں, اما اجازت ملنے کے بعد بھی جو نہ چاہے اسے شرافت کہتے ہیں. اور شرافت بھی کیسی شرافت؟ جب چراغ دوبارہ چلا نا تو چہرے وفاؤں کی کائنات میں اور زیادہ چمک رہے تھے. اور ہر سپاہی کا لگا حسین ایک زندگی, یہ تو ایک زندگی. مولا بار بار زندگی ملے اور زندگی چھین لی جائے, ہمیں قتل کیا جائے, قتل کر کے ہماری لاشوں کو جلا دیا جائے, اس راگ کو ہوا میں منتشر کر دیا جائے. ایک پتول کے بچے جب جب زندگی ملے گی, جب جب زندگی ملے گی تب تب آپ کے دروازے پہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہمیں موجود پائیں گے.